مانگتا ہے اور کہتا ہے اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے۔ آج یہ زندگی جو ہمیں ملی ہے کیا نصیحت حاصل کرنے کے لیے کم ہے کہ موت کے وقت مہلت مانگے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے وقت میں مہلت طلب کرنے سے محفوظ رکھے۔ اس سے پہلے ہمیں اپنی حالت درست کر لینے کی اور اپنی اصلاح کر لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالی ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، موت کے آنے سے پہلے جو کچھ تمہارے پاس مال ہے اللہ کے راستے میں خرچ کر ڈالو۔ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، پھر وہ موت کو دیکھ کر کے کہے کہ اے میرے رب مجھے تو تھوڑی دیر کے لیے مہلت کیوں نہیں دیتا؟ لولا اخرتنی الی اجل قریب، تھوڑی دیر کے لیے مجھے تو مہلت کیوں نہیں دیتا؟ فاصدق واکن من الصالحین، کہ میں جو میرے پاس میں نے جو مال جمع کر کے رکھا تھا اس کا صدقہ و خیرات کر کے نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب وقت آ جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑی دیر کے لیے بھی مہلت نہیں دیتا۔ عزیزوں اور دوستو غور کریں ذرا سا، آج کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ 20 سال کی عمریں دیتا ہے، کسی کو 25-30 سال کی عمریں دیتا ہے، کسی کو 40-50 سال کی عمریں دیتا ہے، کسی کو 60-70 سال کی عمریں دیتا ہے، کسی کو 80 اور 90 اور 100 سال کی عمریں دیتا ہے۔ اولم نعمرکم ما تذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا یہ عمریں جو ملی ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، اصلاح کر لینے کے لیے، جاگ جانے کے لیے، بیدار ہونے کے لیے، کیا یہ کم ہے کہ موت کے وقت مہلت مانگی جا رہی ہے؟ اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی سے موت کے وقت ایک ایسی ہستی نے بھی مہلت مانگی ہے جس کے شر و فساد سے پوری روئے زمین بھر چکی تھی۔ زمین اس کی نافرمانی اور بغاوتوں سے نالا، اور آسمان اس کے ظلم اور جبر سے اشک فشاں تھا۔ آسمان و زمین دونوں کراہ رہے تھے، جس کے ظلم اور جبر اور استبداد سے جب اس کی زندگی کے لمحات ختم ہو گئے، شجر حیات سے اس کی زندگی کا پتا ٹوٹ کر کے گرنے لگا، تو کیا کہا؟ قال آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین الآن وقد عصیت قبل وكنت من المفسدین۔ جب فرعون کو بحر قلزم میں ڈبویا جانے لگا اور وہ ڈوبنے لگا تو کہا میں اس اللہ پر ایمان لاتا ہوں جس اللہ پر بنی اسرائیل ایمان لے آئے تھے۔ اس وقت بھی اسے ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کی توفیق اللہ کی طرف سے نہ ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الآن، اب، وقد عصیت قبل، اس سے پہلے تم نافرمانی کر رہا تھا، وکنت من المفسدین، فساد پھیلانے والوں میں سے تھا، اور روئے زمین کا سب سے بڑا فساد یہ ہے کہ اللہ کی توحید نہ قائم کی جائے، شرک کا بول بالا ہو۔ اور اس کا تو یہ حال تھا کیا، انا ربکم الاعلی کہتا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ آج یہ بڑکپن اور یہ تکبر اور یہ غرور اور یہ سرکشی کہاں گئی؟ چور چور ہو گئی اس کی بغاوت اور تکبر، اس کا اور اس کا غرور۔ ساری چیزوں پر
پانی پھر گیا اور سرنڈر ہو کر کے اپنی ہار مان کر کے جب دیکھ لیا کہ عذاب اب وہ موسیٰ کے رب کا عذاب آ چکا ہے تو کہا میں اس وقت ایمان لا رہا ہوں۔ عزیزوں اور ساتھیوں، وقت آنے سے پہلے، موت کا منظر سامنے آنے سے پہلے ہم اللہ کی نافرمانی سے باز آ جائیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی قوم کو جب عذاب آ گیا تو مہلت نہیں دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہلت، سوائے یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو۔ فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس۔ کسی بھی بستی کو آخری وقت میں عذاب آ جانے کے بعد مہلت نہیں ملی ہے سوائے یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو، کیونکہ ان کے پاس ایک عذر موجود تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی طرح سے عزیزوں اور ساتھیوں، انسان اس وقت اپنی آنکھیں کھولتا ہے اور اپنے گزشتہ عمر پر حسرت و ندامت کرتا ہے اور پچھلی عمر کی طرف لوٹ جانے کی تمنا کرتا ہے۔ جب اس کے پاس عذاب آ جاتا ہے، جب وہ دیکھ لیتا ہے کہ اب ہمارا آخری وقت ہے، تو اللہ سے مہلت مانگتا ہے، حالانکہ مہلت اسے نہیں ملتی۔ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ، لوگوں کو اس دن سے ڈرا دیجئے جب کہ ان کے پاس عذاب آئے گا تو ظالم لوگ کیا کہیں گے؟ ظالم لوگ کیا کہیں گے؟ ظلم کرنے والے کیا کہیں گے؟ کون لوگ ظالم ہیں؟ اللہ کو ناراض کرنے والے، اس کی نافرمانی میں زندگی گزارنے والے، اس کو ناخوش کرنے والے، اور یہ معصیت کیسی بھی ہو، شرک سے لے کر کے کبیرہ گناہوں تک اور چھوٹے بڑے تمام گناہوں تک سب شامل ہے، ظلم میں داخل ہے۔ ظالم لوگ کیا کہیں گے؟ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، تو ہمیں تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے دے۔ نجب دعوتک ونتبع الرسل، ہم تیری دعوت کو مان لیں گے اور تیرے رسول کی اطاعت کریں گے۔ تیری دعوت کو مان لیں گے۔ اللہ کی دعوت کیا ہے؟ کیا دعوت ہے اللہ کی؟ کہ اپنے عقیدے کو درست کر لو، ایک اللہ کی عبادت کرو، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت۔